اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم وسهل مخرجهم ووسع منهجهم واسلك في محجتهم وانفذ امرهم. ہماری گفتگو چل رہی ہے علم رجال میں، اور جو اشکال تھا اس اشکال کے جواب میں دو جواب ہم اس اشکال کے دو جواب پیش کر چکے. آج ہم تیسرے جواب کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. جو سوال یہ تھا کہ آپ روایات پر عمل نہ کریں، ضنی ہیں، اور لہٰذا اس کی وجہ سے آپ جو ہے روایات پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ راویوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، آپ راویوں کے حالات کو مثلا جو ہے جانتے ہیں یا ان کے بارے میں کہتے ہیں، یا مثلا غیبت ہوتی ہے، جو بھی بہرحال جو ہے یا کسی کے مسئلے میں آپ دخل اندازی کرتے ہیں. تو یہ بات ہم بتا چکے پہلے دن سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ راویوں کے حالات کا معلوم کرنا یا ان کے بارے میں اطلاع حاصل کرنا یہ کسی کے پرسنل مسئلے میں دخل اندازی نہیں ہے. بارہا ہم اس بات کو بیان کر چکے، کیونکہ اگر ہم ان کے پرسنل مسئلے میں دخل اندازی کریں تو غلط ہے، لیکن یہ کسی کے نجی یا پرسنل مسئلے کا موقع نہیں ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ انسان راوی ہے، اس کا دخل ہے روایت کا احکام کے مسئلے میں. اگر راوی صحیح ہے تو روایت صحیح ہے، روایت صحیح ہوگی تو احکام ہم صحیح حاصل کر سکیں گے. لیکن چونکہ اگر راوی غلط ہے، راوی جھوٹا ہے، غیر عادل ہے، غیر معتبر، غیر معتمد ہے، تو ہم کیسے حکم حاصل کریں گے صحیح؟ یعنی اگر میں صحیح حکم حاصل کرنا ہے تو میں راوی کی وثاقت کو ثابت کرنا ہوگا، جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس پر اعتبار کرنا ہوگا، اس پر یقین کرنا ہوگا. جی وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں، جھوٹا تھا، سچا تھا، عادل تھا، غیر عادل تھا، کس طرح کا تھا، جبھی تو پتہ چلے گا. تو ہم اس کے شخصی مسئلے میں دخل اندازی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس لیے اس کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں چونکہ اس کا تعلق اب نجی شخصی نہیں ہے بلکہ یہ راوی ہے، راوی، اور راوی کا تعلق ہے روایت سے، اور روایت سے ہم احکام حاصل کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم نے ایک غلط راوی سے غلط روایت لے لی تو حکم شرعی غلط سامنے آئے گا، نتیجہ غلط آئے گا، لوگ غلط پہ عمل کریں گے. اس لیے ہم صرف اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ راوی کس طرح کا تھا، کیسا انسان تھا وغیرہ. اس لیے معتبر تھا، نہیں تھا، قابل اطمینان تھا یا نہیں تھا، لائق اعتبار تھا یا نہیں تھا، یہ سچا تھا، جھوٹا تھا، صرف ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے جاننا چاہتے ہیں. تیسرا جواب ہے، کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ معصومین علیہ السلام نے بار بار اس نقطے کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ ان قریب ہمارے خلاف روایتیں تیار کی جائیں گی. کیا متوجہ کیا معصومین علیہ السلام نے کہ ان قریب ہمارے خلاف روایتیں تیار کی جائیں گی، اور ہمارے نام پر ایک ایسا دین منظر عام پر آنے والا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا. لہذا تمہارا فرض ہے کہ اس خطرے سے آگاہ رہو اور ایسے افراد کی روایات پر عمل مت کرنا جنہوں نے دین میں فساد پیدا کیا ہے. ان کی روایت پر عمل نہیں کرنا ہے جنہوں نے دین میں فساد پیدا کیا ہے. اور یہ بات مسلمہ ہے، فریقین کے یہاں ثابت ہے، پوری امت مسلمہ جانتی ہے کہ روایات صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، غلط بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، موثقہ بھی ہیں، غیر موثقہ بھی ہیں. تو جو روایات غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، جو روایات ضعیفہ ہیں یا موثقہ نہیں ہیں، ان روایات وہ کیسے ہو گئی ہے؟ راویوں کی وجہ سے ہوئی کہ ان کے راوی لائق اعتبار نہیں ہے، ان کے راوی قابل اعتماد نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہوا. تو جب ان کی وجہ سے ہوا تو اب ظاہر ہے کہ اب ہمیں راویوں کے بارے میں چھان بین تو کرنی ہے، کیونکہ راویوں ہی کی وجہ سے تو یہ روایتیں
غلط ہوئی یا خطا ہوئی. آپ بخاری کو دیکھو انہوں نے کیا کہا, کتنی روایتوں سے انہوں نے جو ہے وہ کتنی روایتوں کو چھانٹا ہے. صرف مسلم کے یہاں جائیے آپ جو ہے کتنی روایتوں کتنی روایت چھانٹا ہے. اپنے یہاں بھی دیکھ لیجئے بہت ساری جعلی روایتیں یعنی اعتراف ہیں علماء کے. یہ علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ بہت ساری روایتیں گھڑی گئی ہیں, موجود ہے بہت ساری روایتیں جعلی ہیں, ان کو جو ہے موضوعی ہیں وضع کیا گیا ہے. بہت ساری یعنی پوری امت مسلمہ چاہے وہ برادران اہل سنت ہوں یا علماء اہل شیعہ ہوں یا علماء یا شیعہ ہوں, سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ روایات گھڑی گئی ہیں بعد نبی. بہت ساری روایات کو تیار کیا گیا ہے, بہت ساری روایات جعلی ہیں موضوعی ہیں. اسی لیے بخاری نے یہ بات کہی کہ ہم نے اتنی روایتوں میں سے صرف یہ روایتیں لی ہیں, چند ہزار لی, لاکھوں روایتوں میں سے چند ہزار لی ہیں. مسلم بھی اس طرح کے بیان دیتے ہیں اور دوسرے علماء بھی, ہمارے علماء بھی کہتے ہیں, اس بات کے قائل ہیں کہ روایات بہت ساری جعلی اور موضوعی ہیں, ان میں چھان بین ضروری ہے, ان پر ہر روایت پر عمل نہیں کر سکتے. لہذا کیا فرماتے ہیں معصوم علیہ السلام, معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے خلاف روایتیں تیار کی جائیں گی اور ہمارے نام پر ایک ایسا دین منظر عام پر آنے والا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا. یعنی روایات نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تیار ہیں, ان کے طرف منسوخ کی گئی ہیں, اور روایات غلط اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف بھی منسوخ کی گئی ہیں غلط روایات. جی فرماتے ہیں کہ مثلا جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا, لہذا تمہارا فرض ہے کہ اس خطرے سے آگاہ رہو اور ایسے افراد کی روایات پر عمل مت کرنا جنہوں نے دین میں فساد پیدا کیا ہے اور جعلی حدیثیں تیار کر کے معصومین علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام راویوں کے حالات زندگی پڑھنے کے بغیر ہو سکتا ہے اور علم غیب کے ذریعے اچھے برے راوی کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جب ہمیں راوی روایت کو تلاش کرنا ہے, جب ہمیں راوی کو تلاش کرنا ہے تو کیا ہم راوی کو تلاش بغیر راوی کے حالات معلوم کیے کر سکتے ہیں؟ علم رجال بغیر پڑھے ہم کر سکتے ہیں؟ راوی کا حالات زندگی ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم بولتے ہیں راوی غلط تھا, ایسے ہی کہتے ہیں راوی جھوٹا تھا, یہ بھی تو ظلم ہے. یعنی جہاں آپ ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے شخصی مسئلے میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے لہذا علم رجال غلط ہے, تو سوال انہیں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں روایت پہ عمل کرنا ہے. کسی ایک صحیح راوی کو کہتے ہیں جھوٹا راوی تھا, یہ ظلم نہیں ہوگا اس کے اوپر, غلط نہیں ہوگا, بہتان نہیں ہوگا, اور بہتان کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. تو لہذا اس راوی کے بارے میں جان لینا بہتر ہے یا نہ جاننا بہتر ہے؟ جاننا بہتر ہے تاکہ ہم اس کو غلط سے متہم نہ کر دیں. جی اگر ہم وہ صحیح تھا غلط کہہ دیں تو غلط ہے نہیں ہے, ظلم ہے اس کے اوپر, اور اگر وہ غلط تھا اسے صحیح کہیں تو یہ حکم غلط, نتیجہ غلط ہوگا اس روایت کا. یعنی اگر آپ کسی صحیح راوی کو غلط کہہ دیں تو راوی پہ ظلم ہوگا, اور اگر آپ کسی غلط راوی کو صحیح کہیں تو احکام غلط نتیجے میں آئیں گے, نتیجے میں احکام غلط نکلیں گے, غلط آئیں گے. تو دونوں باتیں غلط ہیں. اس کا حل کب ہو سکتا ہے؟ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ راویوں کے بارے میں علم حاصل کریں, راویوں کے بارے میں آپ جانیں, اور راویوں کے بارے میں جاننے ہی کا نام تو علم رجال ہے, وہی تو علم رجال ہے. تو اگر کوئی شخص علم رجال پڑھ رہا ہے تو کیا ظلم کر رہا ہے, کیا گناہ کر رہا ہے؟ وہ اس نے کہاں کسی کے بارے میں جاسوسی کی, یا کہاں کسی کے بارے میں کسی کے نجی پرسنل مسئلے میں دخل اندازی کی, یا کسی کے اوپر کہاں انگلی اٹھائی؟ بلکہ اس نے تو اس شخص کو جو راوی ہے اگر وہ صحیح تھا تو غلط کہنے سے بچا لیا, اور اگر وہ غلط تھا اس کی روایتیں غلط تھیں تو پھر اس کی غلط روایتوں پر مومنین کو عمل کرنے سے بچا لیا, کیونکہ نتیجہ غلط ہوتا, غلط روایت کا نتیجہ غلط ہوگا, غلط روایت سے جو حکم حاصل ہوگا وہ غلط ہوگا. تو پوری امت کو غلط مسئلے پر, غلط حکم پر عمل کرنے سے بچا لیا, تو اس میں کون سی برائی ہے؟ لہذا علم رجال کا حاصل کرنا غلط نہیں ہے بلکہ عین ضرورت ہے. جی عین ضرورت ہے. اور علم غیب, چونکہ علم غیب تو ہمارے پاس ہے نہیں, کون کہہ دے گا کہ میرے پاس علم غیب ہے آج کے دور میں؟ یہ صرف ذوات ائمہ علیہ السلام کو شرف حاصل ہے, انبیاء علیہ السلام کو شرف حاصل ہے. یہ مولا عز و جل کی ذات عالم ہے, عالم الغیب بھی ہے,
جو ظاہر باطن سب کو جانتی ہے، لیکن ہم عام انسان، ہم نے تو یہ پتہ نہیں دیوار کے پیچھے، جو ہمارے پیچھے دیوار ہے اس کے پیچھے کیا، ہمیں کیا پتا جی؟ ہمیں تو پڑھنے ہی سے معلوم ہوگا اور معلوم کرنے ہی سے معلوم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اور علم غیب کے ذریعے اچھے برے راوی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یعنی ہم علم غیب نہیں جانتے کہ علم غیب کے ذریعے بغیر پڑھے فیصلہ کرتے ہیں راوی کا، ہم نہیں جانتے اس چیز کو، تاکہ صحیح فیصلہ کر سکیں اس کے بارے میں کہ صاحب ہم عالم الغیب ہیں۔ نہیں، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم علم غیب نہیں رکھتے، اور جب ایسا نہیں ہے یعنی علم غیب نہیں رکھتے تو ایک علم بہرحال ضروری ہے۔ تو پھر کیا ضروری ہے؟ ایک علم ضروری ہے، وہ اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم رجال کہا جاتا ہے۔ یعنی جب پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روایتوں کو بعد نبی یا بعد ائمہ علیہ السلام بہت ساری روایتیں کڑی گئی ہیں، تو ان روایتوں کو صحیح غلط سمجھنے میں کیا ہمیں کرنا ہے؟ تو ان کو صحیح اور غلط سمجھنے کے لیے ہمیں علم رجال ہی کا سہارا لینا ہے، تاکہ یہ سمجھ سکے کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت خطا اور ضعیف ہے اور غلط ہے۔ جس کے مسائل میں ایک علم بہرحال ضروری ہے، جس کے مسائل میں مسئلہ شامل ہو کہ کس شخص نے دیانتداری سے روایت کو نقل کیا ہے اور کس نے اپنی طرف سے جعل سازی سے کام لیا ہے، اور یہ کام علم رجال کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ کام علم رجال ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ علم رجال ہی بتائے گا کہ کون راوی صحیح تھا، کس کی روایت صحیح ہے، اور کس نے جعل سازی سے کام لیا ہے، کس نے جعل سازی سے کام لیا ہے۔ یہ کام علم رجال ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ واضح ہے آپ؟ بھلے جی، کہہ رہے ہیں کہ ایسی روایات، یعنی جو ہم نے جن کے بارے میں بتایا ہے، ایسی یعنی کہ روایات موضوعی ہیں، جعلی ہیں، انہیں گھڑا گیا ہے، کہہ رہے ہیں صاحب کتاب فرماتے ہیں ایسی روایات جن میں اس خطرے سے آگاہ کیا گیا ہے، یعنی کس خطرے سے؟ کہ روایات بہت ساری مقدار میں بنائی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں، جعلی ہیں بہت ساری روایات، وہ روایات یعنی ایسی روایات جن میں اس خطرے سے آگاہ کیا گیا ہے بے شمار ہیں، اور انہیں ایک قطعی اور یقینی حیثیت حاصل ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا کہ مغیرہ بن سعید نے میرے والد بزرگوار یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب کی کتابوں میں، یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن سعید نے میرے والد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی کتابوں میں متعدد حدیثیں شامل کر دی ہیں جن کا میرے والد بزرگوار سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انہوں نے روایتیں منسوخ کر دی امام علیہ السلام کی طرف، گھڑ دی، بنا دی، جبکہ امام علیہ السلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے کوئی تعلق نہیں امام علیہ السلام کا، اور وہ روایتیں امام سے منسوخ کر دی۔ یہ روایت رجال کشی میں موجود ہے۔ دوسرے مقام پر آپ نے بطور کلیہ بیان فرمایا ہے، یعنی امام صادق علیہ السلام نے سلام اللہ علیہ کہ ہم اہل بیت صادقین ہیں، ہم اہل بیت سچے ہیں، صادق ہیں، ہم سچے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی کذاب ضرور لگا رہتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم تو سچے ہیں، ہم سچے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی کذاب ضرور لگا رہتا ہے، یعنی ہماری طرف جھوٹی باتیں بعض منسوب کرتے رہتے ہیں لوگ، بعض لوگ ہماری طرف بعض جھوٹی باتیں منسوب کرتے رہتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کہا وہ تو برحق ہے، وہ تو صحیح ہے، جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یا کسی بھی معصوم نے فرمایا وہ صحیح اور یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ لیکن اگر کوئی بات ان کی طرف غلط منسوب کر دی تو ضروری ہے کہ ہم چھان بین کریں، جو امام علیہ السلام کی طرف باتیں منسوب ہیں ہم دیکھیں انہیں کہ وہ روایت واقعاً امام صادق علیہ السلام سے ہے یا نہیں ہے، ایسا امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا نہیں فرمایا، ایسا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا نہیں فرمایا، ہمیں ان کے بارے میں چھان بین کرنی ہوگی۔ اور یہ چھان بین ہم کیسے کر سکتے ہیں؟
یہ چھان بین ہم علم رجال کے ہی ذریعے کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم صادقین، ہم اہل بیت صادقین ہیں، لیکن ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی کذاب ضرور لگا رہتا ہے جو لوگوں کے درمیان ہمارے نام سے غلط روایات بیان کرتا ہے. تو اسی غلط بیان کرنے والے کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا علم رجال کے ذریعے. لہذا علم رجال پر عمل کرنا غلط نہیں بلکہ عین ضرورت اور عین حقیقت ہے. نکتفی بہذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ.